بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منہ بعینے حتی تعلم انہ حرام۔ کیا اطراف علم اجمالی کو بھی شامل ہے علاوہ بر شبہ بدویہ؟ اس روایت میں تو ظاہراً علم اجمالی کو بھی شامل ہے، لیکن ایک اشکال ہے استدلال بروایت مسعدہ ابن صدقہ پر اصالۃ الحلیات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اصل ہر چیز حلال ہے جب تک کہ حرام پتہ نہ چل جائے۔ اس اصالۃ الحلیات کو مسعدہ ابن صدقہ کی روایت سے استدلال کرنے پر اشکال وارد ہے۔ یہ اشکال ہے کہ جو اس روایت کو موہون و سست بناتا ہے ہمارے مورد میں اشکال دلاتی سند کی نہیں، بعض اس کی کہ امام صادق علیہ السلام نے بحسب روایت ایک قاعدہ کلیہ مسعدہ ابن صدقہ میں بیان کیا ہے، لیکن چھٹے امام نے اس روایت کے موارد میں جن مصادیق کو اس قاعدے کی روشنی میں بیان کیا ہے، یہاں مصادیق چھٹے امام نے 4-5 مثالیں خود اس روایت میں ذکر کی ہیں۔ اشکال خود مصادیق ہے کہ وہ قانون کلی اصالۃ الحلیات پر تطبیق نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مسعدہ ابن صدقہ کی روایت اصالۃ الحلیات کو ثابت کر رہی تھی ان موارد میں کہ جو علم اجمالی کے موارد تھے مثلا، لیکن یہاں پر جو مثالیں خود چھٹے امام نے پیش کی ہیں، 5 مثالیں پیش کی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے تقریباً وہ اس اصالۃ الحلیات کی بنیاد پر نظر ہی نہیں آ رہی ہے، وہ تو کوئی اور قاعدہ درمیان میں نظر آ رہا ہے، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اصالۃ الحلیات کو مسعدہ ابن صدقہ کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ خود چھٹے امام نے جو مثالیں پیش کی وہ اصالۃ الحلیات پر تطبیق ہی نہیں کر رہی ہیں، ہم اصالۃ الحلیات کو اس روایت سے کیسے استفادہ کریں گے؟ آئیے آپ کے سامنے وہ 5 مثالیں رکھیں گے، لیکن پہلے اس اشکال کی تفصیل کو ذرا سن لیجئے۔ تفصیل یہ ہے کہ جب آپ ان مثالوں پر توجہ فرمائیں گے تو اکثر ان روایات کے اندر حلیات کو جو بتایا گیا ہے اس کا قاعدے سے کوئی تعلق، قاعدہ حلیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اصلا، بلکہ حلیات کی علت کچھ اور چیز نظر آتی ہے جو قاعدہ حلیات پر مقدم ہے۔
اس لیے ان ساری مثالوں کے اندر کل شیء لک حلال کو قاعدہ حلیات پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ منشأ حلیات کچھ امارات دیگر ہیں یا اصول دیگر ہیں جو اصالت الحلیات پر مقدم ہے۔ بس اس بنیاد پر یہاں پر اس روایت سے اصالت الحلیات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر ہمارا جو مورد علم اجمالی ہے۔ پس پتہ چلا کہ تمام اصول ایک ردیف اور ایک ہی قطار میں نہیں ہیں۔ مثلاً جب استصحاب کا اصل براءت یا اصل اباحہ یا اصل حلیات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو استصحاب کو اصل براءت، اصل اباحہ، اصل حلیات پر تقدم مانا جاتا ہے۔ یہ بات اصول میں دلیلوں کے ذریعے سے ثابت ہے کہ استصحاب ان اصولوں پر مقدم ہے۔ اصالت البراءت، اصالت الحلیات، اصالت الاباحہ پر استصحاب مقدم ہے، اور وہ چونکہ اصول میں بحث ثابت ہے اور یہ مسلم ہے کہ استصحاب چاہے اصل براءت کے موافق ہو یا اصل براءت کے مخالف ہو، دونوں صورتوں میں استصحاب کو اصل براءت پر مقدم قرار دیں، اصل حلیت پر مقدم قرار دیں، اصل اباحہ پر مقدم قرار دیں گے استصحاب کو۔ آئیے پہلی مثال ملاحظہ فرمائیں کہ جو امام علیہ السلام نے خود روایت میں دی ہے۔ فرمایا مثل ذلک الثوب یکون علیک، جیسے وہ کپڑا کہ جو آپ نے اپنے بدن پر پہنا ہوا ہے، قد اشتریتہ، آپ نے اس کپڑے کو خریدا تھا، وہو سرقۃ، جبکہ وہ تو چوری کا کپڑا تھا۔ بس آپ نے دیکھا کہ آپ نے بازار سے جا کر ایک کپڑا خریدا اور اپنے بدن پر پہنا، احتمال دیتے ہیں کہ دکاندار نے جو کپڑا مجھے دیا ہے واقعی میں چوری کا کپڑا ہو۔ چونکہ یہاں پر احتمال سرقہ تو چوری ہے، احتمال حرمت موجود ہے، بس احتمال حلیات بھی ہے کہ شاید دکاندار کا اپنا کپڑا ہو، اور احتمال حرمت ہے کہ چوری کا کپڑا ہو، دونوں احتمال موجود ہیں۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے حلیات کا ملاک کیا قرار دیا ہے اور کہا کہ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، تو حلالون جو امام نے کہا ہے اس کا ملاک و معیار کیا ہے؟ اصالت الحلیات یا کوئی اور چیز ہے کہ یہاں پر ملاک قرار پاتی ہے کہ آپ اس کپڑے کو جو بازار سے خرید کر لائیں اس کو اپنے بدن پر پہن کر حلال سمجھتے ہیں؟ معیار کیا ہے؟ اصالت الحلیات یا کوئی اور؟ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یاد، قاعدہ یاد امارہ بر ملکیات شرعاً و عند العقلاء، قاعدہ یاد سمجھ۔ بس یہاں پر مسئلہ
جو کپڑا خریدا ہوا تھا، السلام علیکم، وہ در حقیقت قائد ید کی وجہ سے حلال ہو گیا ہے، نہیں کہ اصالت الحلیت کی سے حلال ہو گیا۔ قائد ید امارہ ہوا کرتا ہے، امارہ اصل کے اوپر مقدم ہے، بس اس بنیاد پر فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، حلال اصالت الحلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حلال قائد ید اور امارہ کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر چوری کا احتمال، چوری کا احتمال ہو، پھر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں، چونکہ ہمیں بازار کا پتہ ہے اور یقین ہے کہ بازار میں کہیں نہ کہیں چوری کا مال آتا رہتا ہے اور ہم بہت سنتے رہتے ہیں، تو بہرحال احتمال تو آئے گا۔ ہم خود سنتے ہیں کہ فلاں نے موبائل لوٹ لیا، فلاں نے وہ کر لیا، تو کہیں نہ کہیں تو جا کے بیچ رہا ہے وہ اصل، تو احتمال تو آئے گا لا محالہ۔ تو یہ احتمالات واقعیت کی بنیاد پر کہ واقع میں ہو سکتا ہے کہ موبائل کی دکان پر جو موبائل بیچ رہا ہو وہ جو ہے وہ جو ہے چوری کا مال ہو، ہمیں کیا پتہ ہے، احتمال تو آئے گا بہرحال، احتمال کی بنیاد نہیں، سوء ظن نہیں، یہ احتمال تو خود واقعیت ہے، خود یہ جو ہے احتمال دینے کے بعد ہم اس پر چوری کا الزام لگا دیں تو وہ سوء ظن ہے، لیکن ہم اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہاں چوری کا احتمال تو ہے، بہرحال ہم کسی پہ الزام تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے تھے معاشرے میں اور احتمال ہوتا ہے کہ غلط جا رہا ہے لیکن بول نہیں سکتے، بول کر کسی پہ الزام لگانا وہ جائز نہیں ہے، لیکن احتمال تو بہرحال دیا جا سکتا ہے بہت سارے۔ ہاں صحیح ہے، سوء ظن میں حرام یہ ہے کہ آپ اظہار کریں تب حرام ہے، وَإِلَّا دل ہی دل میں لے کر آتے جائیں تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، البتہ بری عادت ہے، بری عادت مانا گیا اخلاق ذمیمہ میں سے مانا گیا، لیکن حرام نہیں ہے جب تک آپ اظہار نہیں کر، ہاں خوب سے باطنی ہیں لیکن حرام نہیں ہے وہ، جب تک کہ آپ اظہار کر کے اس پہ الزام نہیں لگا دیتے تب تک وہ جو ہے ٹھیک ہے، الزام لگا دے تو حرام ہو جائے گا، کہ سوء ظن کی بنیاد پر الزام لگایا گیا ہے۔ ہاں تو اسی لیے کہ نا حسد بھی، حسد کے لیے جو امام نے روایت پیش کی، حسد جو ہے وہ دل ہی دل میں رہے تو حرام نہیں ہے، اگرچہ کہ بری صفت ہے، لیکن اگر حسد کو ظاہر کرتے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ معاشرے میں بدنام کر رہے ہیں، تو یہ حسد کی جو نشانیاں ہیں وہ عملی طور پر حسد کو اظہار نہیں کرے، یعنی ہاں تو بہت ساری چیزیں اظہار کرنے سے گناہ ہے، وہ اظہار نہ کرے تو کوئی بات نہیں، دل میں ہے بری چیز رہنے دو کوئی بات نہیں۔ تو قائد ید یہاں پر سرقت کا احتمال ہونے کے باوجود قائد ید مقدم ہے، کیونکہ قائد ید امارہ ہے، علامت ہے، اور امارہ ہمیشہ اصل کے اوپر مقدم ہوتا ہے، اصالت الحلیت اصل ہے، اصل کے مقابل میں امارہ تقدم رکھتا ہے، جس استصحاب اصل پر مقدم ہے، اسی طرح قائد ید بھی مقدم ہے۔ بس یہاں پر جو امام علیہ السلام نے اس پہلی مثال میں جو کہا ہے کہ جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہو سکتا ہے چوری کا ہو، دکاندار نے چوری کر کے لایا ہو، اور فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ، پھر بھی آپ اس کو حلال سمجھے جب تک کہ اس کا حرام ہونا آپ کو یقینی طور پر پتہ نہ چل جائے۔ بس پتہ چلا کہ یہ قائد ید کی بنیاد پر حلال قرار دیا امام نے، نہ کہ اصالت الحلیت کی بنیاد پر۔ بس مسعدہ ابن صدقہ کی روایت سے قائد حلیت اس روایت میں ثابت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو ہے حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے، لیکن کسی اور امارہ اور کسی اور دلیل سے ثابت ہو رہا ہے، نہ اصالت الحلیت کی بنیاد پر۔ یہ پہلی مثال جو ہے امام کی تھی۔ جی
جی ہاں، یہ مسئلہ ایک دفعہ ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ کسٹم میں جو مال گورنمنٹ نیلام کر رہی ہوتی ہے وہ در حقیقت عام طور پر کسی مسلمان کا مال ہوتا ہے، اور سستے داموں چونکہ نیلام ہو رہی ہوتی ہے اور مالک چونکہ راضی نہیں ہے، اس لیے وہ کسٹم کا مال بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس کو لینے کے بعد مالک تک پہنچانا بھی واجب ہے، پیسے بھی آپ کے گئے ہیں، اس لیے جو ہے بہت سمجھ کے جو ہے کام کرنا ہے نا۔ خیر، تو یہ پہلی مثال تھی امام علیہ السلام کی روایت کے اندر، جس میں نتیجہ کیا نکلا کہ کل شیء لک حلال، اصالۃ الحلیات کی بنیاد پر امام نہیں کہہ رہے، بلکہ قاعد ید جو امارہ ہوا کرتا ہے، امارہ کو مقدم قرار دیا اصالۃ الحلیات پر، اس تقدم امارہ کی بنیاد پر حلال قرار دیا ہے۔ بس اس روایت مسعدہ ابن صدقہ کی روایت سے اصالۃ الحلیات ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دوسری مثال کو دیکھیں، وَالْمَمْلُوكُ عِنْدَكَ لَعَلَّ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْرًا۔ یہ دوسری مثال کہ ایک غلام جو آپ کے پاس ہے، شاید وہ حر اور آزاد تھا، اس نے اپنے آپ کو زید کا غلام بنا کر بیچ دیا ہے، یا اس کو زبردستی سے اغوا کر کے کچھ لوگوں نے ایسا ذہنی فشار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کر سکتا کہ میں حر ہوں، اور غلام بنا کے بیچ دیا اس کو قہری طور پر، جیسا اغوا کر جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے جو ہے، ابھی کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کے بچے کو اغوا کر لیا اور ظالموں نے اسی کے گھر پر فقیر بنا کے بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے، اسی کے گھر پر ہے۔ لیکن وہ گھر والے اپنے بچوں کو پہچان بھی لیتے لیکن لے نہیں سکتے، گنڈے لوگ جو ایسے ہیں، سنڈیکیٹ اس طرح ہوا کرتی ہے، دہشت گرد اس طرح ہوا کرتے ہیں کہ بچے کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسی کو اغوا کر لیا تھا، یہ ہمارے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے بھی آیا ہے، اس کے باوجود اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے مار ڈالیں گے، نہیں کچھ نہ کچھ کر دیں گے، نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے نہیں، حالانکہ سب کچھ پتہ چل گیا کہ ہمارا ہی بچہ ہے، نہیں اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے نہیں۔ تو کبھی کبھی زبردستی ایسی ہوتی ہے نا، تو اس میں زبردستی سے اس کو غلام بنا کے بیچا گیا جبکہ وہ حر تھا واقع میں، تو یہ ہوتا ہے نہیں۔ تو یہاں پر جب بیچا گیا، یہ احتمال دے رہے ہیں کہ شاید وہ غلام ہو، شاید وہ غلام جو ہم نے خریدا وہ حر ہو، شاید وہ غلام جو ہم نے خریدا ہے اس کو زبردستی سے بیچ دیا گیا ہو، احتمال تو ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں پر دو فرض ذکر کیے، شاید وہ حر تھا اپنے آپ کو غلام بنا کر کے زید کا بیچ رہا ہے، یا اغوا کر لیا ہے اور زبردستی سے بیچا جا رہا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ یہاں پر فرض یہ ہے کہ یہ آتا ہے اور خود اقرار کرتا ہے کہ بِأَنِّي عَبْدٌ لِزَیدَین، زید کے ساتھ سازگاری کر کے، جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو غلام بنا کر کے بیچ دیتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ انا عبد لزیدین۔ بس یہ جو اقرار کرتا ہے کہ میں زید کا غلام ہوں، اور زید کا غلام ہو کر
اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، یا زید نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، جو حر آدمی تھا اس کو زبردستی سے کہ وہ اظہار حریت نہیں کر سکتا ہے اور بازار میں لا کر کے بیچ دیتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کل شیء لک حلال، آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اب یہاں پر یا تو قاعدہ ید جاری ہوگا کہ جو امور ملکیات ہوا کرتا ہے، کیونکہ زید جو بیچ رہا ہے اس کا ہاتھ غلام پر ملکیات والا ہاتھ ہے، اموریت ملکیات ہے، اس قانون قاعدیات کی بنیاد پر بیچا گیا ہے۔ اور قانون ید ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ کیا قانون ید مقدم اصالت الحلیات پر، اور جب تقدم رکھتا ہے تو فہو لک حلال، جو امام علیہ السلام نے کہا ہے وہ قاعدیات کی بنیاد پر حلال قرار دینا، نہ اصالت الحلیات کی بنیاد پر۔ تو آپ دیکھیں اس مسعدہ ابن صدقہ کی روایت میں اصالت الحلیت ثابت نہیں ہوگا، قاعدیات ثابت ہوگا بلکہ ہاں، یا تو قاعدیات یہاں پر کار فرما ہے، یا ایک دوسرا قاعدہ اور بھی ہے، اور وہ ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائزون۔ جو شخص اپنے عبد ہونے کا خود ہی اقرار کر رہا ہے، اقرار عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہوا کرتا ہے، اور اقرار العقلاء علی انفسہم کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ انسان اپنے غلام ہونے پر اقرار کرے۔ البتہ اقرار العقلاء ان جگہوں پر نہیں چلتا کہ جہاں پر عبد اقرار کرے اور اس سے اس کے مولا کو ضرر پہنچ رہا ہو، تو اقرار العقلاء علی انفسہم وہاں جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بجائے مولا کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جیسے مثال پیش کرتے ہیں کہ مثلا فقہ میں ایک یہ مثال آئی ہے کہ اگر عبد اقرار باللواط کرے اور 4 اقرار پر زنا و لواط ثابت ہو جایا کرتا ہے، اس نے 4 اقرار کیے اور 4 اقرار کرنے کی بنیاد پر چونکہ اب یہاں پر اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ قتل عبد کا نقصان پہنچے گا مولا کو۔ تو اس کا عبد جو 1 لاکھ روپے کا تھا مثلا، تو عبد کا کیا گیا، عبد تو اپنی جگہ پر سزا بھگت کے چلا گیا، لیکن در حقیقت تو مولا کا نقصان ہوا کہ 1 لاکھ کا غلام جو قتل ہو گیا ہے۔ تو ایسا اقرار جو مولا کے ضرر میں جا رہا ہے، وہ اقرار عبد کا اپنے ضرر پر کافی نہیں ہے، وہ اقرار نہیں چلا کرتا ہے۔ وہاں پر نہیں چلتا ہے لیکن یہاں پر چلے گا ہماری مثال میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد اقرار کرتا کہ میں زید کا غلام ہوں، یہ اقرار مولا کے ضرر پر نہیں جا رہا ہے، مولا کے نفع پر جا رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ اقرار نافذ ہوگا، کیونکہ مولا کے ضرر پر نہیں جا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں زید کا غلام ہوں، یعنی اس سے کوئی مولا کو نقصان پہنچ ہی نہیں رہا ہے، یعنی زید کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچ رہا ہے، بس اس لیے جو ہے
یہ اقرار چونکہ مولا کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے یہ اقرار قابل قبول ہے، یہ اقرار جو ہے اس کو مان لیا جائے گا عقلاء کے نزدیک۔ چونکہ اقرار میں عبد ہو یا حر، اقرار دونوں کا مان لیا جاتا ہے۔ اقرار میں شرط نہیں ہے کہ انسان حر ہو تو ہی اس کا اقرار مانا جائے، بلکہ عبد ہونے کے باوجود اگر عاقل ہے تو اس کا اقرار مان لیا جائے گا، عقل رکھنا چاہیے۔ وہ تو یہاں پر عبد نے اقرار کیا ہے، اگر عاقل ہے تو عبد کا اقرار قابل قبول ہے۔ کھاتا بہت زیادہ ہے تو بازار میں لے جا کے بیچ دے، بس ختم ہو گیا، پیسے تو مل جائیں گے نا 1 لاکھ روپے بس۔ خیر، تو ابھی مسئلہ یہ ہے اگر اپنے فائدے کے لیے اقرار کرے، مولا کے فائدے کے لیے، مولا کے فائدے کے لیے، آپ اپنے فائدے، اپنے فائدے کے لیے اگر اس کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ تو غلام بن جائے گا اور مشکل بنے گی، نہیں پھر پابند ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے انسان اپنے ضرر پر اقرار کرے تو مان لیا جاتا ہے، یہ ضرر پر اقرار کرے کہ میں غلام ہوں تو ٹھیک ہے، صحیح۔ بس یہ 100% اب اپنے ضرر پر اقرار کرے جس میں مولا کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے اس اقرار کو مان لیا جائے گا۔ غلام ہے یا مولا کا، لیکن یہ کہ میں غلام نہیں ہوں اپنے ہاں، اگر جو ہے غلام نہیں ہوں کہ تو پھر جو نہیں مانا جائے گا، غلام ہوں کہے تو مانا جائے گا۔ ہاں، ابھی تو بات چل رہی غلام ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی۔ ہاں، اعلیٰ سے جو ہے پتہ چلتا ہے ضرر کی بات، اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے نا۔ تو بات چل رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ شاید یہ حور تھا اور اس نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا ہے، یا زبردستی سے لوگوں نے اغوا کر کے بیچ دیا ہے، دونوں احتمال موجود ہے۔ لیکن یہ اگر اپنے ضرر پر اقرار کر رہا ہے، یہ احتمال تو ہے کہ شاید حور ہو، لیکن اس احتمال کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر بھی وہ غلام آپ کے لیے حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ اصل دیکھنا ہے کیوں حلال ہے۔ کیوں حلال میں اصالت الحلیت جاری ہوگی، یا قاعدہ یاد جاری ہوگا، یا اقرار العقلاء علی انفسہم جاری ہوگا۔ 3 احتمالات یہاں پر ذکر کیے گئے۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ اصالت الحلیت پر قاعدہ یاد بھی مقدم ہے، اور اصالت الحلیت پر اقرار العقلاء علی انفسہم بھی مقدم ہے، یہ دونوں مقدم ہیں قاعدہ اور امارہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ امارہ ہمیشہ اصل کے اوپر مقدم ہوا کرتا ہے۔ بس اس بنیاد پر یہ جو مثال آئی اس میں یا تو اقرار کو مقدم قرار دیا گیا، اس سے پتہ چلتا کہ مسعدہ ابن صدقہ کی روایت اس کے ذریعے سے قاعدہ اصالت الحلیات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا مورد علم اجمالی وہاں تو بالکل ہی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب چوتھی مثال پر چلتے ہیں، کیونکہ یہ 2 مثالیں ایک ساتھ آ گئی تھی غلام کی، ایک اپنے آپ کو غلام بنا کے بیچ دے، دوسرا یہ کہ زبردستی سے اس کو بیچا جائے، یہ دونوں مثال ایک ساتھ تھی۔ تیسری اور چوتھی اور 5ویں مثال رہ گئی۔ چوتھی مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ایک عورت جو آپ کے تحت رہتی ہے، احتمال ہے کہ وہ آپ کی بہن ہو یا آپ کی رضائی اور دودھ والی بہن ہو، تو احتمال تو دیتے ہیں کہ خواہر نسبی ہو
یہ خواہر رضائی ہو. خواہر نسبی اس طرح سے کہ آغا مدرس یہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی جو مثال تھی، قم میں بیٹھ کر جب درس دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے تہران میں جا کے مطالعہ کیا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. نہیں تو پتہ چلا کہ وہ جس سے شادی کی وہ اصل میں وہ آپ کی بہن تھی جو تہران سے قم آ گئی ہے مثلا. تو کہ احتمال تو ہے نا. برحال یہ آغا مدرس جو ہے اس طرح مثال ہے. مطالعہ کرنا جو ہے خاص طور پر چھپا کے انسان کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنی اولادیں کہاں پر ہو گئی ہیں یا نہیں. اس لیے یہ احتمال تو ہے کہ یہ دوسری عورت کو بتائیں گے تو شامت آ جائے گی. انہیں شرعاً جو ہے دوسری عورت کو بتانا ضروری نہیں. ہاں جان بچانا بھی تو ہے نا. تو یہ جو ایک مثال تھی. بہرحال آپ تطبیق کریں. کراچی میں جو ہے فرض کرے کوئی ہے، ممکن ہے حیدرآباد میں جا کے مطالعہ کیا، ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ کس سے مطالعہ ہوا ہے، اور پھر جو اولاد پیدا ہو گئی ہو اور اس سے جس سے شادی کی اتفاق سے وہی مطالعہ والی اپنی بہن نکل آئی مثلا، تو یہ کیا نسبی اخت ہو جائے گی. اخت نسبی اور اخت رضائی بھی اسی طریقے سے کہ کس سے اس بچی نے جو ہے دودھ پیا ہو سکتا ہے وہ جو ہے ہماری ماں کا ہی دودھ پیا ہوا ہو اس نے. ہاں اس کا